جہاں پہ اصل گیم ہو رہی ہے نا باریک گیم، اگر سیاست سیکھنی ہے تو شاہ محمود قریشی سے سیکھو، تمہارا شہردار ہے شاہ محمود قریشی جو ہے، اس کو اس کی جماعت نے بھلا دیا ہوا ہے. ہر آدمی کو اگر ہے تو یہ ہے قیدی نمبر 804. لوگ بھول گئے ہیں کہ ایک مخدوم شاہ محمود قریشی نام کا بھی ایک بندہ ہوتا ہے، وہ بھی بیچارہ جیل میں اسی طرح جیل میں ہے جس طرح قیدی نمبر 804. بیچارے گمنامی کی زندگی. اور ان کے بارے میں تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا انہیں جیل کا کھانا ملتا ہے یا گھر کا کھانا ملتا ہے یا ان کو کوک ملتا ہے یا نہیں ملتا. ان کے تو جیل کے حال احوال بھی ہمیں نہیں معلوم پہنچتے ہے. ہم تک. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب جو پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں میری دانست میں اس وقت جو شخص سیاست کر رہا ہے، سیاسی چال جس کو کہو گے صحیح معنوں میں، تو نام ہے اس کا شاہ محمود قریشی. وہ بیچارے گمنامی کی زندگی جی رہے ہیں، آپ ان کو سیاسی چال کہہ رہے یہی ہیں. بات ہے کہ جب تم سیاستدان کا کام ہی یہ ہے کہ جب وہ بھولا ہوا ہو تو یوں کر کے کوئی نکتہ نکالے اور ڈک تو کہیں نہیں ڈاکو. ڈزن. انہوں نے کیا. کیا کیا؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ 14 اور 15 اپریل کو عمر کوٹ میں احتجاج ہوگا. عمر کوٹ سندھ میں ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت، اور پچھلے کئی سالوں سے وہاں پیپلز پارٹی جیتتی آ رہی ہے. جناب علی 2018 کے الیکشن میں میرے پاس فگر ہے، 2018 پچھلا الیکشن. 2018 کے الیکشن میں مرحوم نواب یوسف تالپور جن کا بھی انتقال ہوا ہے، اور اب یہ ضمنی الیکشن ہونے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا شامی یہی مقدسہ. عمر کوٹ سے. آپ اصل میں اپنے ہی شہر کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ کبھی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیریا کرو. اوکی میں پہلا بھائی صاحب، ان کی جو غوثیہ تحریک ہے وہاں سے آتے ہیں لوگ، پیدل ابھی بھی آتے ہیں، پتہ ہے مجھے. اور اس میں اکثریت ہندوؤں کی ہوتی ہے. آپ کو یہ بھی پتا یہ ہے بھی نا؟ پتہ ہے مجھے. جو شاہ رکن عالم کے مزار پہ مزار آپ تک سلام آتے ہیں، کرنے پھر بہاؤدین زکریا پہ جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں 3 ان میں سے اکثریت ہندوؤں کی ہوتی ہے. ٹھیک. انہوں نے 1,00,000 اور 4300 ووٹ لیے تھے. کن کے مقابلے میں؟ نواب یوسف تالپور صاحب. 2018 میں 2018 میں ان کے ووٹ تھے 1,63,000. یعنی ان کے ووٹ بے تحاشا تھے، لیکن انہوں نے ہی کراسڈ 1,00,000. اب اس کے بعد 2024 میں یہ وہاں سے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن وہاں پہ جو بندہ کھڑا تھا وہ ہندو کھڑا تھا. ہندو آئی ہمارا لال چند ملی. لال چند مندی جو ہے وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے، پی ٹی آئی کی سپورٹ. تو 38,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے. اس وقت بھی نواب صاحب مرحوم نے 1,79,000 ووٹ لیے. ان کا ووٹ بینک تو انٹیکٹ رہا نہیں، لیکن اس میں ایک اور بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس لیے خراب ہوا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے میر امان اللہ خان تالپور کھڑے ہو گئے تھے. اب لال چند ملی جو ہے اس کو باقاعدہ تحریک نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت سندھ میں جو صورتحال ہے، 17 کو الیکشن ہے نا شاید. 17 کو الیکشن ہے. سندھ میں اس وقت 80 لاکھ ایکڑ پانی، 80 لاکھ ایکڑ زمین کے لیے پانی نہیں ہے اس وقت. وہاں پہ اگر تم نے بجائی کرنی ہے تو 100 سال کا خشک سالی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، 23 سیکنڈ میں مکایا. ٹھیک ہے. ارے بابو، میں 23 سیکنڈ میں کیسے اس بات بتائیں کمپلیٹ کر لیں اس کو. سکھر اور یہ جو گڈو بیراج ہے، ان کے درمیان تمہیں پتا ہے وہ فیمس بلائنڈ ڈولفن ہے، وہ مرنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ وہ صرف پانی میں رہ سکتی ہیں اور پانی اور موو بھی نہیں کر سکتے. پانی ہوگا تو کہیں لیفٹ رائٹ جائیں، اور ان کے لیے وہ فیزیبل ایریا. ٹھیک ہے. اب میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے برے حالات کا اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. پھر ہم بعد میں آج سے 1 مہینے بعد کہیں گے کہ یہ ایسے موقع پر 14 اپریل 15 اپریل کو عمر کوٹ میں احتجاج کی کال دیتے ہیں شاہ محمود قریشی الیکشن سے 2 دن پہلے. ہیلو، ذرا غور کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی باہر بیٹھی قیادت وہ نہ کر سکی جو میں نے جیل میں بیٹھ کر کیا. پی ٹی آئی اپنی ہی جماعت کو بھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کی حقیقت جان چکی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا توڑ عمران خان بھی نہ ڈھونڈ پایا، میں یہ
شاہ صاحب یہ ہوتی ہے سیاست. یہ صحافیوں سے پہلی دفعہ آپ کا انٹریکشن ہوا، بٹ جب بھی ہوتا ہے میرے خیال میں وہ کھڑاکداری ہوتا ہے. چلیں جی، اب پاکستان سندھ کی سیاست پر کیا اثر ڈالیں گے یہ نہروں والا مسئلہ بھی اور باقی ساری چیزیں.